ختم کرنی ہے ہمیں اس کے امتحان سے پہلے. جی یہ پوری بک ہماری ہاں پورے بک انشاءاللہ. شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبه ومن والاه. اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. ہم لوگ الدرس 21 ختم کیے تھے نا؟ ختم کر لیا تھا. ابھی ہمیں پڑھنا ہے الدرس 21. الدرس 21 میں کوئی خاص نیا قاعدہ نہیں ہے. جو قواعد آپ نے پڑھے اسی کی تدریج ہے. چلیں شروع کریں. فعل مضارع میں ہونے والی تبدیلیاں الدرس 22 میں ذکر کی جا رہی ہیں. شروع کریں کامران صاحب. بسم اللہ. الدرس الثاني والعشرون حالة المضارع الثلاث. المضارع المرفوع حامد يذهب. جی حامد يذهب کیسے؟ حامد يذهب لن يذهب لم يذهب. جی دیکھیں يذهب اس کے بعد کیا ہے؟ لن يذهب. اس کے بعد ہے لم يذهب. جی ٹھیک ہے. یہاں دیکھیں فعل مضارع ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. یہاں پر نصب آ گیا, یہاں پہ جزم آ گیا. تو بس فعل مضارع میں ہونے والی تبدیلیاں نواصب ہیں, جوازم ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ناصب, اس کو ہم کہتے ہیں جازم. جازم جزم دینے والے. اور یہ نواصب کتنے ہیں پڑھ چکے ہیں آپ سب. ان لن کئی اذن ان لن کئی اذن لام تعلیم. حتی نہیں ہے. حتی کے بعد اس لیے کہا جاتا ہے کہ حتی کے بعد وہ ان محذوف ہے, پوشیدہ ہوتا ہے, مضمر ہوتا ہے, ورنہ حتی نواصب میں سے نہیں. ان لن کئی اذن یا لام تعلیم جو کہ اس کے برابر میں آتا ہے, اس لیے اس کو نکال دیں. تو یہ نواصب ہیں, فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں. فعل مضارع کو نصب دیکھیں نواصب اور جوازم کو جاننے سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ فعل مضارع پر کچھ ایسے عوامل داخل ہوتے ہیں جو کبھی فعل مضارع کی صرف معنی میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں اور کبھی لفظ اور معنی دونوں میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں. دونوں میں تبدیلی لاتے ہیں, دونوں میں چینجز ہوتی ہیں. ٹھیک جیسے آپ نے پڑھا اس سے پہلے صرف معنی کے اندر تبدیلی لانے والے عوامل یا ادوات وہ کون سے ہیں؟ صرف معنی میں تبدیلی آتی ہو. فعل مضارع پر آپ اس کو داخل کریں گے. فعل مضارع میں کس طرح کا معنی پائے جاتے ہیں مجھے بتائیں. ہاں حال اور استقبال کا معنی. ابھی ہم مثبت منفی کی بات نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, صرف حال اور استقبال کی بات کر رہے ہیں. فعل مضارع کے اندر حال اور استقبال کا معنی پایا جاتا ہے نا. تو کون سا ایسا عامل ہے یا کون سا ایسا عادات ہے جب وہ فعل مضارع سے پہلے آ جائے یا فعل مضارع سے پہلے وہ داخل ہو تو فعل مضارع کے معنی کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. سین یا سوفا. سین یا سوفا. سأفعل ان قریب میں کروں گا. سین ماضی قریب کے لیے, سوفا ماضی بعید کے لیے. لیکن جہاں پر قیامت کا تذکرہ ہو اور اللہ کہے کہ سوف تعلمون تو ماضی بعید نہیں ہے, ماضی قریب ہی ہے وہ. ورنہ سین اور سوفا بالعموم ماضی قریب اور ماضی بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ فعل مضارع سے پہلے اگر سین یا سوفا فعل مضارع سے پہلے آ جائیں تو صرف معنی کے اندر تبدیلی سیفعل سیفعل ان قریب وہ کرے گا, یا پھر سوف یفعل ان قریب یا پھر کچھ دیر بعد وہ کرے گا. سوفا تصویف کہتے ہیں ٹالنے کو, عربی میں ٹالنے کو تصویف کہتے ہیں, اور یہ اچھی عادت نہیں ہے یا اہل ایمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے کاموں کو ٹالتے رہتے ہیں.
سین یا سوفا فعل مضارع پر آ جائے تو فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں. سین داخل ہو تو مستقبل قریب اور سوفا داخل ہو تو مستقبل بعید. بات واضح ہے؟ جی. ایسا سناٹا چھایا ہوا جیسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے یا آواز. سین داخل کریں تو قریب. ہاں صرف معنی میں تبدیلی آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا کچھ عوامل ایسے ہیں اس کے علاوہ کچھ ہیں جس سے معنی میں ایسے چینجز آتے ہوں. کچھ ہے نہیں نا؟ کچھ ہے. ہاں قد بھی داخل کر سکتے ہیں. اس فعل مضارع پر قد بھی آتا ہے. تاکید کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں اس سے. اور جبکہ قد اگر فعل مضارع پر آ جائے تو کہیں پر تاکید کے معنی دیتا ہے اور کہیں پر کبھی کبھی کے معنی دیتا ہے. قد یکون ایسے بولتے ہیں. ہو سکتا ہے ہو جائے. چلیں اس سبق کے اندر ہم لوگ جن عوامل کا اعادہ کر رہے ہیں ریویژن کر رہے ہیں اس درس میں الدرس الثانی والعشرون میں وہ عوامل ہیں جو فعل مضارع کے لفظ میں بھی تبدیلی لاتے ہیں اور معنی بھی بدل دیتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ یذهب اور یذهب مضارع ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. اس پر اگر لم داخل ہو جائے تو دیکھیے کتاب میں کس طرح کی چینج آئی ہے. لن یذهب لفظ کے اندر تبدیل. یہ تبدیل لن یذهب اور دوسرا تھا لم یذهب. یہ دیکھیں لم لن اور لم یعنی نواصب اور جوازم سے لفظ میں تبدیلی. چلیں لفظ میں کس کس طرح کی تبدیلی آتی ہے اس کو ہم دوبارہ ذکر کر دیں. اعادہ ہی ہے یہ, کئی بار میں ذکر کر چکا ہوں پھر بھی اعادہ ہے. جیسے نواصب اور جوازم. تو نواصب فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں. نصب دیتے ہیں جیسے یہاں نصب دیا. فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں جو کہ فعل مضارع ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے لیکن جب نواصب داخل ہوتے ہیں تو نصب دیتے ہیں. اچھا یہاں تو نصب نظر آ رہا ہے لیکن یذهبان میں یہاں پر لم داخل ہوا تو اب کیسے دیں گے؟ نون اعرابی کو گرا دیں گے. کیوں نون اعرابی کو گرا دیں گے؟ کیوں نون؟ پہلے تو سوال یہ ہے کہ اس نون کو اعرابی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ اس رفع کے بدلے میں یہاں جو رفع ہے نا اس کے بدلے میں ہے وہ نون تثنیہ میں. تو اس نون کو گرا دیتے ہیں کیونکہ وہ آیا ہی نصب کی جگہ. ٹھیک تو ہو جائے گا وہ لن یذهبا. یذهبا تو نون اعرابی جہاں جہاں افعال خمسہ میں نون اعرابی ہے یذهبانی یذهبون تذهبانی اور تذهبین تذهبون. یہ پانچ افعال خمسہ وہی فعل مضارع میں ہی یذهب یذهبانی گنتے جائیں. یذهبانی ایک یذهبان تذهب تذهبانی تذهبانی یہاں بھی تذهبانی ہے پھر آگے دو مرتبہ تذهبانی ہی ہے نا. یعنی تذهبانی تثنیہ غائب تثنیہ مؤنث غائب کے لیے بھی تذهبانی ہے. تثنیہ مذکر حاضر کے لیے بھی ہے. تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی تذهبانی ہے نا. یاد ہے نہیں یہ گردان خواتین؟ یاد ہے گردان؟ مضارع کی گردان یاد ہے؟ تو پھر اس میں دیکھیں نا یذهب یذهبانی یذهبون تذهب تذهبانی یذهبن تذهب تذهبانی دو مرتبہ آ گیا. تذهبون تذهبین تذهبانی تذهبن اذهبون اذهب تین مرتبہ آ گیا. وہی تین مرتبہ لکھنا تو تین مرتبہ تینوں کو ملا کر ایک ہی شامل کریں. ٹھیک تو یذهبانی ایک تذهبانی دو تذهبون تین مطلب جہاں پر نون اعرابی ہے جو گر جاتا ہے. تذهبون تذهبین چار ایک اور چھوٹ رہے ہیں یذهبون. دیکھیں تذهبانی یذهب یذهبانی یذهبون. چلیے یذهب کو چھوڑیں نا یفعلوا کو لے لیں. یفعلانی یفعلون تفعلانی اور پھر تفعلون تفعلین. یہ پانچ اس کو افعال خمسہ کہا جاتا ہے. ان سارے جگہوں سے نون اڑ جاتا ہے چاہے وہ نواصب آ جائے چاہے وہ جوازم آ جائے. ٹھیک تو یہ ایک لفظ میں تبدیلی. نون اعرابی گر جاتا ہے نصب ملتا ہے نون اعرابی گر جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے اس میں؟ نون ضمیر باقی رہتا ہے. نون ضمیر کس کو ہے؟ تو نون نسوا کو کہتے ہیں. اور وہ کسے کہتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے نا؟ پتا ہے نون نسوا یذهبنا اور تذهبنا جمع مؤنث حاضر جمع مؤنث غائب دونوں جگہ کا نون بالکل بھی نہیں ہلتا چاہے کوئی بھی آ جائے. یذهب تین ہو گئے. اور تیسری چیز حرف علت کو گرا دیتا ہے. حرف علت اگر آ جائے فعل کے اندر حرف علت ہو تو اس کو گرا دیتا ہے.
وہ انشاءاللہ آگے کچھ اس طرح کے افعال آئیں گے تیسری جلد میں، تو پھر اس کو تفصیل سے ہم لوگ پڑھیں گے کہ کہاں کہاں کیسے کیسے حرف علت گرتے ہیں. اور بس یہ لفظ کے اندر ہونے والی تبدیلیاں ہیں. نصب دیتا ہے، نون اعرابی گرا دیتا ہے، نون نسوہ باقی رکھتا ہے، اور حرف علت کو گرا دیتا ہے. یہ 4 تبدیلیاں لفظ میں ہوتی ہیں. معنی میں کیا تبدیلی ہوتی ہے؟ دیکھیے، لن یذهب، لن یذهب مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، اور مستقبل میں بھی نفی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. مستقبل نفی کے ساتھ، چلیں مستقبل نفی ایک ہی سمجھیں، لیکن اس نفی کے اندر بھی تاکید، اس نفی کے اندر بھی تاکید، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. تو یہ ہرگز نہیں ابدیت کے لیے نہیں ہے. کچھ لوگ لن کو، لن کا معنی ابدیت سے کرتے ہیں، مطلب ہمیشہ ہمیشہ، تو کہتے ہیں ابدیت کا معنی دیتا ہے. اس کا بہت گہرا تعلق ہے عقیدے سے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا نا لن ترانی، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، تو کہتے ہیں اللہ کو کبھی نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اللہ نے کہا لن ترانی. ہاں تو ابدیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور موقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. دیکھیں جہاں ابدیت ہے وہاں پر ابدن کا تاکید کا کوئی نہ کوئی لفظ ہوگا، لیکن ہم نہیں بول سکتے ایسے کہ لن ابدیت کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ پھر وہ گروہ جو اس بات کا انکار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ نہیں دیکھ سکتے، وہ اپنے بات کو ثابت کرتے ہیں اس آیت کریمہ سے، اور اس کا معنی ابدیت سے لے کر، تو ابدیت نہیں ہے اس میں. لن ترانی جہاں پر ابدیت کا معنی کرتے ہیں وہ سیاق و سباق دیکھ کر کہ کہاں پر ابدیت ہے، کہاں ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون، وہاں پر تو لا یغفر ہی ہے، لن استعمال نہیں ہوا، پھر بھی وہاں ابدیت ہے، کبھی نہیں معاف کرے گا اللہ تعالیٰ الا کہ انسان توبہ کر لے. چلیں بہرحال لن مستقبل نفی تاکید کا معنی دیتا ہے. تاکید ایک جگہ آیا ہے قرآن میں اتنا ہی کیا ہے؟ منافقوں کی ہاں استغفر لهم ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فلن يغفر الله لهم. تو وہی دیکھیں وہاں پر سیاق سباق ہے، شرک کی بات ہے، مشرکین کی بات ہے، تو اس لیے پھر وہاں پر ابدیت کا ترجمہ کرتے ہیں. لیکن وہاں بھی وہی کہا نا کہ اگر اس توبہ کر لیا اس نے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اس کو موت سے پہلے، اگر اس نے توبہ کر لی. ٹھیک، تو چلیں بہرحال اسی لیے ہم آسانی کے لیے اختلافات سے بچنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ مستقبل نفی تاکید کا معنی دیتا ہے. مستقبل نفی یعنی مستقبل منفی تاکید کا معنی دیتا ہے. کیسے معنی کریں گے؟ لن یذهب وہ ہرگز نہیں جائے گا، وہ ہرگز نہیں جائے گا. لن یاکل وہ ہرگز نہیں کھائے گا. ٹھیک، لن یسجد وہ کبھی سجدہ، وہ ہرگز نہیں سجدہ کرے گا. اس طرح کبھی کا معنی نہیں کرنا پھر، وہ ہرگز نہیں سجدہ کرے گا. اس طرح مستقبل میں نفی تاکید کا معنی دیتا ہے. تو یہ لفظ کے اندر بھی تبدیلی اور معنی کے اندر بھی تبدیلی پیدا کرنے والے عوامل ہیں، اور وہ عوامل ان، لن، کئی، ذن، یہ اور لام تعلیل جو کہ کئی کے بدلے آتا ہے. اس کے بعد ہے لم. لم کے متعلق بھی ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل سے. اعادتاً میں ذکر کر دوں کہ لم ادوات جوازم میں سے ہیں، جوازمہ میں سے ہے، یا پھر ادوات جازمہ میں سے ہیں کہ جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. اور وہ کتنے ہیں؟ لم، لام امر، لائے نہیں، ان، لما. لم یا لما، لام امر، لائے نہیں، ان، یہ چھ کیا 5 ہی ہونا. تو یہ 5 ادوات ہیں، 5 عوامل ہیں جن کو ہم ادوات جازمہ کہتے ہیں، جن میں سے ہم لوگ تقریباً پڑھ چکے ہیں. لم پڑھ چکے ہیں، لما پڑھ چکے ہیں، اور لام امر نہیں پڑھے ہیں. لائے نہیں پڑھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں لائے نہیں پڑھ چکے ہیں. لا تفعل، لا تکتب، مت لکھو، دیکھا پڑھ چکے ہیں. اور ان لا تو ویسے بہت استعمال ہوتی ہے. نہیں، لا میں نہیں کے لیے لا، ایک لا نفی کے لیے ہوتا ہے، نفی کے لیے، ایک نہیں کے لیے. نفی اور نہیں میں ہی فرق ہے کہ نفی اس میں خبر ہوتی ہے، نہیں میں امر ہوتا ہے کہ آپ کسی کو روکتے ہیں. لا تفعل مت کرو، لا تأکل مت کھاؤ. اگر لا تأکلو کیا مطلب ہے؟ وہ کیوں لا تأکلو؟ عورت کے لیے وہ نہیں کھاتی ہے، نہیں کھائے گی، یا تم نہیں کھاتے ہو نہیں کھاؤ گی. لا تأکلو صرف ایک حرکت سے معنی میں کیسی تبدیلی آتی ہے، ایک حرکت. تأکلو، لا تأکلو، لا تأکل. لم، لما، لام امر، امر کا نام، لتفعل
فلیعبدوا چاہیے کہ وہ عبادت کریں، فلیعبدوا رب هذا لام لام امر ہے، لتفعل چاہیے کہ تو کرے، لیتفقہوا ہاں لیتفقہوا فی الدین چاہیے کہ وہ دین میں فقہ تفقہ حاصل کریں، دین میں سمجھ حاصل کریں. ٹھیک، لام امر لا نہیں، لا نہیں، لا تفعل، لا تكتب، لا تنظر، لا تصلي، لا تسجد، یہ اس طرح یہ سارے جوازم ان شرطیہ. ہاں ان شرطیہ، انشاءاللہ ان نہیں پڑھا ہے آپ لوگوں نے، پڑھیں گے انشاءاللہ. یعنی ان تاکل آکل، اتنی محبت ہو گئی کہ تم کھاؤ تو میں کھاؤں گا ورنہ نہیں کھاؤں گا. ان تاکل آکل ایسا بول، ان تاکلوا نہیں بولے، ان تاکل. ان متا امتو. او لیکن جب وہ یہ تو حد سے زیادہ ہو گئی. لیکن جب بھوک لگتی کہتے تم کھاؤ نہ کھاؤ میں تو کھا لیتا ہوں. اگر تو مرے گا میں مر گیا. یہ سب کتابی باتیں رکھیں. چلیں ختم ہو گیا، پڑھیں ابھی کتاب. اچھا اس میں یہ نیچے والا کیسے پڑھیں گے؟ کون سا والا؟ لن یذهب. چونکہ وہ نون ساکن ہے اس کے بعد یہ ہے تو ادغام بہت گھومنا آ گئی نا. کیسے 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 کیسے؟ نہیں ویسے میں بات کر رہی ہوں. ہاں بولے بولے کیا ہے؟ نون ساکن ہو گئی نا. یہ بول رہے ہیں. جی اچھا اس کو ہاں بالکل نون ساکن کے بعد ادغام والے حروف میں سے ایک حرف آ گیا یا. ادغام کا بولنا. ہاں ادغام کا ہونا تو لن یذهب. تو بات چیت میں ایسی تجوید نہیں ایسے ہوتی. نہیں ہوتی. نہیں ویسے میں عامل یذهب لن چلیں شروع کر رہے ہیں ہم یذهب. لوگ سبق، دو تین سبق پڑھ لیں گے انشاءاللہ. عامل یذهب لن یذهب لم یذهب. الطلاب یذهبون لن یذهبوا لم یذهبوا. خواتین اصطلاح نام دیکھیں ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں. آمینۃ تذهب لن تذهب لم تذهب. کتنا نہیں کھینچے، لن تذهبا نہیں ہو، لن تذهب. لم تذهب لم تذهب. الطالبات يذهبن لن يذهبن لم يذهبن. بالکل. جی انت تذهب لن تذهب لم تذهب. انتم تذهبون لن تذهبوا لم تذهبوا. اچھا اس میں میں نے نہیں بتایا لم کے متعلق. ایک تو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، یہاں بھی بالکل اسی طرح نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں، نون ضمیر کو باقی رکھتے ہیں، جوازم اور حروف العلہ کو بھی گرا دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں. یہ بھی بالکل اسی طرح. بس فرق یہ ہے نواصب اور جوازم میں کہ وہ نواصب نصب دیتے ہیں، جوازم جزم دیتے ہیں. اچھا معنی کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے؟ لم. پھر سب کے الگ الگ ہیں. میں نے ابھی نواصب کے متعلق معنی میں ہونے والی تبدیلی، تو اس معنی میں ہونے والی تبدیلی اس کا تعلق سارے نواصب سے نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف لم سے ہے. سمجھ رہی ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ جی. اصل میں وہ جو دوسری کلاس ہے نا اس میں صرف خواتین ہوتی ہیں تو اس لیے میں کہا سمجھ رہی ہیں، معاف کرنا. جی ہاں وہ بھی صحیح ہے، حسن ظن رکھا کریں، وہ بھی صحیح ہے جو آپ نے سوچا. جو غالب ہوگا اس کا خیال رکھیں گے. چلیں تو میں نے جو کہا کہ مستقبل میں نفی تاکید کا معنی وہ صرف لن دیتا ہے. لن پھر ان کے معنی الگ ہیں، کئی کے معنی الگ ہیں، اذن کے معنی الگ ہیں. تو میں نے جو فعل مضارع میں ہونے والی تبدیلی بتائی وہ صرف لن کے متعلق تھی. ٹھیک، اب آئیے لم کے متعلق. تو اسی طرح فی الحال پھر لم کے بارے میں بتا رہا ہوں میں کہ پھر یہ لم جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو لفظ میں کس طرح کی تبدیلی؟ جزم دیتا ہے، نون اعرابی گرا دیتا ہے، نون ضمیر کو باقی رکھتا ہے، حروف العلہ کو گرا دیتا ہے. ٹھیک. معنی میں کس طرح کی تبدیلی کہ لم فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو ماضی منفی کے معنی دیتا ہے. ماضی منفی کے معنی دیتا ہے. ماضی منفی کے لیے ماضی کا کوئی لفظ بولیں، ماضی کا کوئی لفظ بولیں کہ ہاں ماضی منفی کا نہیں بولا میں نے. نہ سارا ماضی کو منفی بنائیں، ما نصارا. ما نصارا کتبا سے ما کتبا، کیا معنی ما کتبا کے؟ ہاں میں نے نہیں لکھا، وہ تو آپ نے نہیں لکھا ہے، لیکن یہاں پر ما کتبا کے معنی وہ نہیں ہے. جی ما کتبا اس نے نہیں لکھا. جی ما سجدہ اس نے سجدہ نہیں کیا، یہ ماضی منفی ہے. لیکن جب لم فعل مضارع پر داخل ہو جاتا ہے تو ماضی منفی کے معنی دیتا ہے. جیسے لم یذهب کا معنی ہے ما ذهب. جی لم يذهب ما ذهب. ما صلیت کو لم داخل کر کے بولیں،
लम देखिए मैंने क्या कहा मा सल्लैत इसको जो है ना लम दाखिल करके बोले लम देखें लम ये नवासिब जवाजिम सिर्फ और सिर्फ फेले मुदारे पर दाखिल होते हैं फेले माजी पर नहीं और यहाँ पे क्या 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 लम तुसल्ली सल्ला से सल्ला का मुदारे क्या है युसल्ली तो चलिए युसल्ली की गर्दान करें युसल्ली यानी युसल्लीना युसल्ली यानी युसल्लूना तुसल्ली यानी युसल्लीना तुसल्ली यानी तुसल्लूना तुसल्ली यानी तुसल्लीना उसल्ली नुसल्ली तो तुसल्ली है तुम नमाज पढ़ते हो या पढ़ोगे लम तुसल्ली तुमने नमाज नहीं पढ़ी यहां देखें किस तरह ये देखें मैंने कहा था बाद में बताऊंगा ये है ना सल्ला नमाज पढ़ा इसका मुदारे है युसल्ली ठीक है युसल्ली ये देखिए नून ये हर्फ इल्लत है या हर्फ इल्लत है युसल्ली वाहिद मुदक्कर हादिर क्या होगा वाहिद मुदक्कर हादिर क्या होगा तुसल्ली होगा है ना तुसल्ली होगा तो इस पर अगर लम दाखिल कर देते हैं तो यह निकल जाता है और हो जाता है वो लम तुसल्ली तुमने नमाज नहीं पढ़ी तुमने नमाज नहीं पढ़ी इसी तरह आप लोग पढ़ चुकी हैं कुरान के अंदर तफसीर में कि रआ एक मिनट रआ देखा इसका मुदारे है यरा ठीक है और तुमने देखा तुम देखते हो या देखोगे उसके लिए क्या है तारा इसको पढ़ेंगे तो इसको निकालेंगे लम तरा इसीलिए पढ़ा अलम तरा कैफ फअल अलम तरा या निकल गया वहां से लम की वजह से अब रा होता है वो अमर जो है ना रा होता है किसी को बोल रहे हैं हाँ देखो उन्जुर हाँ इससे होता है रा बन जाता है जी चलिए तो माजी मनफी के माने देता है ठीक है माजी मनफी के माने देता है और चूंकि लम्मा भी आपने पढ़ लिया है इसलिए लम्मा के बारे में बता दूं कि लम्मा और लम सेम है फर्क यह है कि अभी तक के माने देता है लम्मा अभी तक यानी लम्मा अकुल मैंने अभी तक नहीं खाया लम्मा अस्जुद मैंने अभी तक सजदा नहीं किया लम्मा उसल्ली मैंने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी लम्मा उसल्ली या को निकाल के पढ़े बोलेंगे उसको ठीक है चलिए आगे पढ़ें अंत तज़हबीना होगा कभी अंती जी अंती तज़हबीना हाँ वो अंत तज़हबीना बोलेंगे तो ऐसे लगेगा जैसा वो दो भी है वो ये नहीं है वो भी है मिक्स है हाँ जी लम तज़हबीना मुझे नहीं पता अगर आप हमको फीमेल में रखती हैं तो फीमेल का करें अगर हमको मेल में डालते हैं तो मेल का यूज कर लें अंती तज़हबीना लम तज़हबी लम तज़हबी अंतुन्ना तज़हबना ये मैंने ऐसे मजाक से जवाब नहीं दिया वो कहा का यही जवाब में कि हम किस तरह का मामला करेंगे कुछ होते हैं जिनका मैदान ज्यादा उनसा की तरफ होता है तो वही फैसला करेंगे कुछ होते हैं जिनका मैदान ज़ुहूर की तरफ होता है तो फिर फैसला उस हिसाब से करते हैं वो खुदा चलिए अंतुन्ना तज़हबना लन तज़हबना लम तज़हबना अना अज़हबु लन अज़हबा लम अज़हब नहनु नज़हब लन नज़हब लम नज़हब जी चलिए आगे पढ़ें माशाअल्लाह الدرس عن العشرون हो गया ठीक है الدرس الثالث والعشرون शुरू करें कौन عبد الرحمن الدرس الثالث والعشرون जी جعفر हाँ पढ़ أين المدرسون لا دخلوا الفصل ولا هم دخلوا عفوا دخلوا الفصول فصول अच्छा अब फिर मैं पहले पहले क्लास में जाऊंगा 7 में
دخلوا الفسوق لی لی لا دخلوا الفسوق لا لی ہونی ان چاہیے. کو میں ڈاٹ میں ڈالنا بھی ہوگا. وہ پہلے سے بیچارے ڈاٹ میں ہے اور آپ میں ڈالیں گے جو صحیح بولے ان کو ڈالیں نا. جی مولانا مصطفیٰ صاحب جی دخلوا الفسوق لی یہ میری باری تو نہیں آپ یعنی آپ نہیں جانتے ہیں. بولیے تو جی جواب دیں دخلوا الفسوق لا کیوں کیوں لا. جی خواتین اسلام دخلوا الفسوق کیوں مفعول ہے. بارک اللہ فیکم. مفعول فی ہے مفعول جی دخلوا الفصول ولا هم في الغرفة مدرسين. جی عدنان دیکھیں یہاں پر یہ بھی سبق ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. یہ بھی سبق ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اور پچھلے ہفتے ہی میں بتا رہا تھا آپ لوگوں کو اعراب کس طرح عربی میں بولتے ہیں وہ سکھا رہا تھا. تو یہاں اس سبق کے اندر ایک تو قاعدہ ہے جمع مذکر سالما. جمع مذکر سالم کا قاعدہ ہے اس سبق کے اندر. جمع مذکر سالم بناتے کس طرح ہے؟ جمع مذکر سالم سالم پلورل مذکر کی کس طرح بناتے ہیں؟ جمع مذکر سالم ہاں کس طرح بناتے ہیں؟ واو نون ہاں، لگا اس کے اسم کے آخر میں واو نون لگا دیتے ہیں. سالم کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ واحد کے سارے حروف سالم رہتے ہیں. جیسے مثال ہے مسلمون سے مسلمون مسلمون مسلمون. یہ دیکھیں یہ باقی ہے اس لیے اس کو سالم کہا جاتا ہے اور واو نون کے ذریعے جمع بناتے ہیں یا پھر یا نون کے ذریعے جمع بناتے ہیں. پڑھ چکے ہیں ہم لوگ. یا نون واو نون کب لگاتے ہیں؟ حالت رفع میں واو نون لگاتے ہیں اور حالت نصب یا جر میں یا نون لگاتے ہیں. پڑھ چکے ہیں نا؟ جی جی بالکل پڑھ دیں. چلیں یہ قاعدہ ہے اس کے اندر اس کو ذہن میں رکھیں. جیسے ابھی اس مثال کے اندر آیا این المدرسون حالت رفع میں این المدرسون دخلوا الفصول ولا هم في غرفة المدرسين. المدرسين جمع مذکر سالم ہے. المدرسین جمع مذکر سالم ہے. جی جمع مذکر سالم ہے. مدرسین المدرسین جمع مذکر سالم ہے. بلا مصطفیٰ صاحب المدرسین جمع مذکر سالم ہے. تائید کرتا ہوں. ٹھیک ہے. کس حالت میں کس اعراب کیا ہے؟ حالت جر حالت جر میں. حالت جر میں کیوں حالت جر میں ہے؟ احسنتن وبارک اللہ فیکم. کہ مضاف الیہ ہے غرفۃ مضاف ہے المدرسین مضاف الیہ ہے تو حالت جر میں اس لیے المدرسین پڑھا گیا. ٹھیک چلیں آگے پڑھیں. عدنان أظن أنهم في اجتماع. اظن انہم فی اجتماع. جی اجتماع میٹنگ کو کہتے ہیں. اظن انہم فی اجتماع مجھے لگتا ہے کہ وہ میٹنگ میں ہے. یہاں میں گمان کرتا ہوں وہی ہے وہ اردو میں. I think أرأيت المدرسين يجون. ارأيت المدرسین جو مذکر سالم ہے. مدرسین ارأيت المدرسین مدرسین جو مذکر سالم ہے. ابھی اوپر ہی بتایا مدرسین جو مذکر سالم ہے جی سر تو نیچے وہی آیا مدرسین. جی تو المدرسین جو مذکر سالم لیکن کس حالت میں یہاں پر؟ یہاں مفعول یہ آتے ہیں نسب میں حالت نصب میں مفعول کی وجہ سے. کیونکہ سوال ہے ارأیت المدرسین کیا تم نے استادوں کو دیکھا جی اور اوپر تھا استادوں کا کمرہ استادوں کا روم. جی یہ ارائیتا یا ارائیتا ارأیت ارائیتا رأیت استفہام ہے. رأیت فعل ہے. اس کو دونوں کو ملائیں گے تو ارائیتا. جی جاء مدرسون. جاء مدرسون جدد. دیکھیں یہاں پر جدد اوپر بھی اور نیچے بھی. اوپر پر غور کریں اوپر الجدد ہے نیچے جدد ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ اوپر والا معروف ہے نیچے والا منکر ہے. اچھا معروف نہ منکر کہاں سے ہے؟ نکرا نکرا معرفہ اور نکرا. معروف ہے. اوپر جو ہے وہ صفت موصوف کے طور پہ آیا ہوا. اچھا اوپر صفت موصوف کے طور پر اور نیچے نیچے کامن نہیں شیخ اوپر جو ہے زور اس بات پہ ہے کہ کیا دیکھا ہے اور نیچے جو ہے وہ
اچھا مطلب زور لگائیں گے تو الف لام لگائیں، زور نہیں لگانا تو الف لام نہیں لگانا. یار اوپر جو ہے، اوپر جو مدرسین الف لام کے ساتھ آیا ہے، اس لیے الف لام چاہیے. نیچے مدرسون آیا، نیچے کیوں اوپر الف لام کیوں چاہیے؟ جاننے والے ہیں، ہم جانتے ہیں موصوف صفت سے نہیں، مضاف مضاف الیہ کی وجہ سے. مضاف مضاف الیہ کی وجہ سے. اور وہ معرفہ ہے. کیوں معرفہ؟ دیکھیں معرفہ ہو تو وہی معرفہ آئے گا. موصوف صفت ہے نا. کیا زبردستی ہے کہ مدرسین معرفہ ہو تو جدود بھی معرفہ ہو؟ یہ معرفہ کیوں ایسے کیوں؟ سر یہ صفت و موصوف جو ہے اس ہاں کی تو تعبیر ہوتی ہے. یہ بولیں کہ یہ صفت موصوف ہے، یہ منعوت اور نعت ہے، یہ بولیں نا. اس کی تعبیر ہوتی ہے. ہاں یہ آپ یہ بولیں کہ المدرسین الجدد، نئے ٹیچرز، نئے اساتذہ، نئے مدرسین، تو منعوت اور نعت ہے. جب منعوت اور نعت ہے تو نعت اپنے منعوت کے تابع ہوتی ہے. نعت ویسے ہی ہوتی ہے جیسے اس کا منعوت ہوتا ہے. معرفہ اور نکرہ میں یعنی تعریف و تنکیر میں، اعراب میں، جنس میں، عدد میں، ان چاروں چیزوں میں معرفہ اور نکرہ، موصوف اور صفت دونوں برابر ہوتے ہیں. معرفہ و نکرہ میں، عدد میں، اعراب میں، جنس میں، ان چاروں چیزوں میں. تو یہاں جب میں نے سوال کیا تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ المدرسین منعوت ہے، معرفہ ہے، تو اس کی نعت الجدد معرفہ ہی ہوگی. اور نیچے دیکھیں مدرسون جدد ہے، تو یہاں پر مدرسین جدد، تو یہاں پر ایک لام کیوں نہیں ہے جدد پر؟ کیونکہ یہ یہاں نکرہ میں ہے. یہاں بھی منعوت اور نعت ہی ہے. مدرسون جدد تو منعوت نکرہ ہے، اسی لیے نعت پر بھی نکرہ ہے. یعنی ان کا معلوم ہے، ان کا معلوم یہ کون مدرس ہے، وہ مدرس معلوم ہے، ان کا معلوم ہاں ہے. معلوم عدنان. نعم. جاء آپ کی بیوی آپ کو نہیں منع کرتی ہے کیا رکھا؟ خمسة مدرسين جزء. سنیں، جاء خمسۃ مدرسین. اب دیکھیں ایک پچھلے ایک اہم قاعدے کی طرف لے جاتے ہیں. خمسۃ مدرسین، خمسۃ مدرسین. مدرسین جمع مذکر سالم ہے، مدرسین جمع مذکر سالم ہے. مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور ہے؟ مجرور ہے. مدرسین مجرور ہے، مجرور ہے. مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. اچھا ایک منٹ آپ بتائیں کیوں مجرور ہے؟ خمسۃ مدرسین مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. اچھا یعنی خمسۃ مضاف ہے اور مدرسین مضاف الیہ ہے. جاء خمسۃ مدرسین جدد. جاء خمسۃ ایک منٹ وہی بتاؤں پورا. جاء خمسۃ مدرسین. جاء پانچ مدرسین آئے. پہلے مجھے بتائیں یہ پانچ مدرسین یہ فاعل ہے یا مفعول ہے؟ سر جا کی وجہ سے تو فائل بنتے ہیں یہ. ہے نا؟ بالکل یہ خمسۃ مدرسین فاعل ہے نا؟ بالکل. تو پھر یہ حالتیں کس میں ہے؟ یہ حالت نصب میں ہے، نصب میں ہے. نہیں حالت جر میں ہو سکتا ہے، یعنی حالت رفع میں نہیں ہے. جاء تو یہ خمسۃ مدرسون ہونا چاہیے نا. جاء کا فاعل ہے، آنے والے کون ہیں؟ پانچ ٹیچر ہیں، تو پھر حالت رفع میں ہونا چاہیے. دیکھیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے. لیکن یہاں غلطی نہیں ہے سر، ٹیچروں نے لکھا. نہیں ٹیچر لکھیں تب بھی غلطی ہو سکتی ہے. یہاں غلطی نہیں ہے. چلے ٹیچر پہ وہی نہیں نازل ہوتی ہے. چلے بولے مجھے یہ جا کا فاعل ہے نہیں ہے؟ فاعل ہے نا. تو فاعل مرفوع ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. اتنا شک کیوں بولتے ہیں؟ مرفوع ہوتا ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے. تو پھر یہ مدرسون ہونا چاہیے نا یہاں پر. ایک میں خواتین آپ لوگ بولیں. غلام مصطفیٰ صاحب کس ٹینشن میں ہیں؟ سر یہ کھانا وانا کھا 3 سے کے لے کر 9 تک کا جو معدود ہوتا ہے وہ ہمیشہ آگے آپ بول رہے ہیں 3 سے لے کر 9 تک کا جو معدود ہوتا ہے آپ لوگ نہیں بتایا. چلے خواتین بتائیں مجھے، خواتین بتائیں مجھے یہ فاعل ہے یا مفعول ہے؟ فاعل ہے نا. فاعل ہے تو فاعل مرفوع ہوتا ہے نا. پھر تو کیا ہونا چاہیے؟ مدرسون ہونا چاہیے نا. نہیں ہونا چاہیے. اچھا عادت کی وجہ سے
کیونکہ مضاف الیہ نہیں ہے بلکہ مضاف الیہ کی طرح ہے. لیکن مجھے قاعدہ بتائیں مجھے. 3 سے 9 تک کا معدود ہمیشہ مضاف الیہ بن کر آئے گا. 3 سے 9 تک کا معدود مضاف الیہ بن کر نہیں مضاف الیہ کی طرح ہوگا. تو کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ حالت جر نہیں، جر ہی ملے گا. وہ مجرور ہوگا، حالت جر نہیں، وہ مجرور ہی ہوگا. 3 کتابیں، ثلاثة کتب، 3 گھر، ثلاثة بیوت، 3 گاڑیاں. دیکھا ثلاثة بولتی ہیں، ثلاث سیارات. فرق ہونا چاہیے، اپوزٹ ہوتے ہیں. ادھر مذکر تو یہ مؤنث، یہ مؤنث سے مذکر. ثلاث سیارات. تو 3 سے لے کر 10 تک کا، 9 نہیں 10 تک کا معدود یہ عدد ہے اور یہ معدود ہے. 3 سے لے کر 10 تک کا معدود، یہ معدود یعنی عدد کے بعد آنے والا، یہ مجرور ہوتا ہے. تو اب یہاں جمع مذکر سالم میں ہم جر نہیں لگا سکتے، ظاہراً جر نہیں ملتا. تو جر کس طرح دیتے ہیں ہم لوگ؟ یا نون کے ذریعے دیتے ہیں. تو خمسۃ مدرسین، جبکہ آپ لوگ کہہ سکتے تھے کہ خمسۃ پر اعراب آ چکا ہے فاعل ہونے کی وجہ سے. جاء خمسۃ مدرسین کہ آئے 5 ٹیچر. جب آپ نے اپنے استاد سے سیکھا تھا، آپ نے بھی ان کا اتنا دماغ کیا تھا جتنا ہم آپ کا کھا رہے ہیں. آپ نے جلدی سیکھ لیا تھا. مجھے یاد نہیں آ رہا ہے چھوٹی عمر میں جلدی سیکھ لیا تھا. اس کے علاوہ اچھا اس کی صفت کیا ہے بتائیں مجھے. اس کی صفت کیا ہے؟ جاء خمسۃ مدرسین جدود ہے. کتاب میں جدود نہیں ہوگا، جودودین ہے. جاء خمسۃ مدرسین جودودین، جدودین. چلے ٹھیک ہے، پڑھیں آگے پڑھیں. رأيت أحدهم في المكتب قبل قليل اسمه الحسين بن الحسن. حسنین. دیکھیں میں نے اصل میں اتنے بار اس لیے پوچھا جاء خمسۃ مدرسین جدودین آپ نے کہا، تو مجھے وہ عجیب سا لگ رہا تھا. وہ اس لیے کہ چلے وہ ایک مدت سے وہ ایک میرے ذہن میں کنفیوژن ہے. آگے پڑھیں آپ کو ڈالنا نہیں چاہتا ہوں. آگے پڑھیں. يدخل أحد المدرسين الجديد. يدخل أحد المدرسين الجدد. المدرس. السلام سر عليكم. یہ تو عام مدرسین آیا. کہاں؟ يدخل أحد المدرسین. ہاں أحد المدرسين الجدد. تو المدرسین کی صفت ہے نا الجدد. نہیں یہاں مدرسین جو آیا اس حالت میں احد کے متعلق بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں نا کہ احد مضاف بن کر آتا ہے. احد کوئی ہے، احدکم، احدہم، احد المدرسین. نہیں پڑھا تو اب پڑھ لیں. احد المدرسین، احد بالعموم مضاف بن کر آتا ہے. ٹھیک ہے. 3 سے 10 معلوم ہے جی 3 سے 10 تک عدد ہے. 3 سے 10 تک کے بعد آنے والا اسم وہ معدود کہلاتا ہے. ایک ہے عدد، نمبر کو عدد بولتے ہیں، اور جو اس کے بعد آتا ہے وہ معدود ہوتا ہے. احد آپ لوگوں نے پڑھ چکا ہے. احدہما ان دونوں میں کا ایک، احدہما ان دونوں میں کا ایک. احد الطلابی طلبہ میں سے ایک. احد اس کا مؤنث ہے احدا. چل اچھا نہیں پڑھایا تھا. بالعموم تھا، اس سے پہلے جتنے بار ہے مضاف بن کر ہی آیا ہے. پڑھایا سر ہاں بس سورۃ الاخلاص میں جو ہے نا قل هو اللہ احد کہا گیا وہاں پہ، ورنہ وہ عموماً مضاف بن کر آتا ہے. چل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا يا أستاذي. یا استاد پوری تاکید کے ساتھ ایسے جیسے یا جو ہے نا حرف حروف الجر میں سے ہیں. بڑے کانفیڈنس سے کہا. ہاں اتنے کانفیڈنس سے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے حروف الجر میں نا اس کو ڈال دیا. يا أستاذ عصر. یا استاذہ. ویری گڈ. ایک تو 10 نمبر. اب ایک بچا ہوا ہے وہ بول رہے ہیں، وہ نہیں ہے. کتنے کانفیڈنس سے آپ جو ہے نا بول رہے ہیں.
حرف ندا ہے نا یا استادا. حرف نداء ہے لیکن ہاں حرف ندا کیا کرتا ہے؟ منادا منادا اگر مفرد ہو تو اس کو ہمیشہ رفع دیتا ہے. تو مفرد ہی ہے نا استاد. کنہیں استاد میں اکیلا ہی آتا ہوں یہاں پہ. یا استادنا. اور کیا سمجھایا تھا کہ اگر منادا مرکب ہو یعنی مرکب اضافی ہو، جیسے عبد الرحمن ہے، اسم ہے آپ کا ایک لیکن مرکب اضافی ہے، تو اس وقت مضاف کو نصب دیں گے، جیسے یا عبد الرحمانی. اگر مفرد ہو تو نہیں. یا ابراہیم ماں پھر آپ یا ابراہیم ہو. سوری میں نے میرے ذہن میں آ گیا کہ وہ کیا بولتے ہیں وہ غیر عربی. یا ابراہیم مو، یا اسماعیل لو، یا ادری. یا استاد ہو. کیا بتایا تھا یا استاد یا استاد یا استاد. ہاں میرے خیال میں ایسا تھا وہ کہ یا استادنا شاید ایسے تھا. اگر استاد مضاف بن جاتا ہے نا تو پھر نصب دے دیں گے آپ. ٹھیک ہے. یا استادنا اے ہمارے استاد. تو اس وقت استاد مضاف ہے نہ مضاف الیہ ہے تو پھر یا استادنا. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر مفرد ہی ہے تو یا استاد کو بولیں گے. چلیے آگے پڑھیں. جزا پڑھیں. یہ ابو بکر اور ابا بکر ایک اسی سے نہیں، ابو بکر وہ آکر پھر الگ چیز ہے. اسماء خمسہ میں سے ہے کہ حالت نصب میں ابو بکر، حال میں ابو بکر، حالت جر میں ابی بکر. چلے پڑھیں. یہاں المدرس المدرس اشکرکم یا اخوان. اشکرکم یا اخوان یا اخوانو. جی یا اخوان. ہاں یہ رب ڈال دیں آپ نے ان کی کتاب میں. جی آپ کی کتاب میں وہ سب جگہ پرنٹ ہے اس طرح ڈالا. اچھا. کم طالباً فی فصلکم ھذا. کم طالباً فی فصلکم ھذا. جی عمر فیہ 40 طالباً. جی فيه 40 طالبا. عدد 20 30 40 50 60 70 80 90. یہ جو عدد ہیں جو جمع مذکر سالم کی طرح ہیں اعراب میں. 20 30 20 30 40 50 60 70 80 90. 20 30 40 50 60 70 80 90. یہ عدد اعراب میں جمع مذکر سالم کی طرح ہیں. حالت رفع میں ہو تو 20 پڑھیں گے، حالت نصب میں یا جر میں ہو تو 20 پڑھیں گے. نہیں سمجھ آیا؟ جی سمجھ نہیں آیا؟ سمجھ آیا نا؟ پین کہاں چھوڑ دیا جیب میں ڈال دیا. ہاں چلیں. میں نے کہا کہ 20 سے لے کر 90 تک. 20 30 صرف 10 یہ 10 نہیں 20 20 30 40 50 60 70 سے لے کر یعنی یہ نمبر صرف یہ نمبر 80 90 تک. یہ جو نمبر ہیں 20 سے لے کر 90 تک حالت رفع میں واو کے ساتھ یہ 20 اور حالت نصب اور جر میں یا نون کے ساتھ 20 سبق میں آئے. ایک تو یہ چیز ان کا جو معدود ہوتا ہے، ان نمبروں کا 20 30 40 50 60 70 80 90 ان نمبروں کا جو معدود ہوتا ہے وہ واحد منصوب ہوتا ہے. جیسے 20 طالبا 20 طالبا یہ واحد منصوب ہے نا، واحد ہے. طالب بن منصوب. 20 طالبا 30 کتابیں. بولی جلدی سے. 30 کتبا واحد منصوب ہوتا ہے. 30 40 گھر. 50 قلم اور 80 کرسیاں.
کرسیاً، کراسی جمع نہیں ہے، کرسیاً، ٹھیک جی 80 کرسیاً. حالت نصب میں ہو تو 80 کرسیاً، اور حالت جر میں ہو تب بھی 80 کرسیاً. 20 سے لے کر 90 تک اس کا جو اعراب ہے وہ میں نے بتا دیا کہ وہ جمع مذکر سالم کی طرح ہے. اب میں معدود کی بات کر رہا ہوں، یعنی اس عدد کے بعد آنے والا جو معدود ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ معدود واحد منصوب ہوگا، واحد منصوب ہوگا. ٹھیک، جیسے کتاب میں آئے، دیکھیں کیا ہے کتاب میں جی فیہ یعنی فی الفصل، کلاس میں 40 طالبا. جی المدرس ولكنني أرى 35 طالبا فقط. ہاں دیکھیں سنیں، ہاں فی الفصل يدعون طالبا. ہاں بول سکتے ہیں، اس میں ظاہر لا سکتے ہیں. اس میں ضمیر کیوں لاتے ہیں کہ بندہ بار بار نام لے لینا چاہتا تو ضمیر استعمال کر لیتا ہے، بار بار اسم کا استعمال نہیں کرنا چاہتا تو ضمیر استعمال کرتا ہے، جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اردو میں بھی ہم لوگ کہ عبد الرحمن میرے گھر آئے تھے اور انہوں نے ناشتہ بھی کیا اور پھر وہ چلے گئے. انہوں نے ناشتہ کیا پھر وہ چلے گئے اور پھر وہ گھر بھی پہنچ گئے. وہ چلے گئے، وہ گھر پہنچ گئے، انہوں نے ناشتہ کیا. کون ہے؟ کون ہے؟ عبد الرحمن ہے. تو کیوں میرے باپ عبد الرحمن آئے، پھر عبد الرحمن نے ناشتہ کیا، پھر عبد الرحمن نکلے، پھر عبد الرحمن پہنچے. اس میں یہ کیا نام کا استعمال کیا، کیا میں ہی کھاتا ہوں دوسرے نہیں کھاتے؟ چلے اچھا ایک چیز یہاں پہ رکھا ہو، آپ نے 20 سے لے کر 90 اس نمبر کے معدود کا اعراب جان لیا، معدود کی کیفیت جان لی کہ وہ واحد منصوب ہوتا ہے نا. اب آپ کو دیکھنا ہے ایک اور چیز کہ جی وہ تو 11 نہیں، 11-12 کو بھی چھوڑ دیں، 11-12 سے بلکہ 11-12 سے لے کر میں بتا چکا ہوں 99 تک بتا دیا تھا میں آپ لوگوں کو کہ 99 تک کا معدود واحد منصوب ہی ہوتا ہے. 11 سے لے کر 99 تک کا معدود واحد منصوب ہی ہوتا ہے. یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو، بتا دیا تھا نا. جیسے یہاں پر دیکھیں 35 جی 35. اب پھر دیکھیں یہاں پر 35 آ گیا، پھر خود اس کے اندر عدد کے اندر خود کس طرح قاعدہ اپنا ہوا ہے. دیکھیے آپ 5 نہیں کیا ہے اعراب کیا ہے وہاں پہ؟ 5 نہیں 5 5 ہے نا. صحیح ہے 5 ارى 35 دیکھیں آپ یہاں پر 30 یہ بھی منصوب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے، اور یہ بھی حالت نصب میں 30 35 حالت نصب میں ہونے کی وجہ سے 30 آ گیا. چلیں پڑھیں ارى 35 طالبا فقط. وأين الآخرون؟ دوسرے کہاں ہیں؟ جی عمر کیا؟ عمر جواب آخرون ہاں دوسرے ہو سکتا ہے. عمر هم غائبون، اور آخرون بھی اسی طرح آخرون آخرین جمع ہو. عمر هم غائبون، ہم غائبون حالت رفع میں غائبون خبر ہونے کی وجہ سے غائبون، اور حالت نصب اور جر میں غائبین. جی ہم غائبون اليوم، عمر نے کہا کہ وہ غائب ہیں. المدرس أي كتاب تقرؤون، أي كتاب تقرؤون یہ بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں ایا کے متعلق کہ اي کتاب یہ مفعول مقدم کہلاتا ہے، مفعول مقدم ہے، اسی لیے ایا پڑھا آپ نے. لیکن اس سے پہلے آپ پڑھ چکی ایا کو بھی کہ اي سورة تحفظين يا مريم، کہ کون سی سورت یاد کر رہی ہو تمہیں مریم. تو تحفظین کا مفعول ہے ایا سورت، تو ایا کو نصب اس لیے ملا کیونکہ وہ مفعول مقدم ہے. چلیں آگے بڑھیں. جی عدنان نقرأ هذا الكتاب، نقرأ هذا الكتاب اس کتاب اسمه قصص النبیین، اس کتاب کا نام ہے قصص النبیین. نقرأ هذا الكتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب کو، اسمه اس کا نام ہے قصص النبیین. چلیں آپ پڑھیں.
سبق ختم کریں جلدی سے. لمن هو بالفنان هو لفضيلة الشيخ أبي الحسن الندوي. بہت پیاری کتاب ہے. اس کتاب کو بھی آپ لوگ نا اپنے مطالعے میں رکھیں. پڑھنے والی کون سی؟ قصص النبیین. قصص النبیین. عربی عبارت پڑھنا سیکھیں گے, جوڑنا بھی سیکھیں گے, عربی بنانا بھی سیکھیں گے. اچھی کتاب ہے. بلکہ مدرسوں میں اس کتاب کے ساتھ اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی کلاسوں میں. قصص النبیین 3 حصے ہیں. علی ندوی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. ندوی کی شاخ نہیں, قصص النبیین عربی میں کتاب ہے. عربی میں بہت چھوٹی چھوٹی, اس میں انبیاء کے واقعات ہیں. حصہ اس میں الگ الگ ہے. حصہ ہوا حصہ 3 قصص الانبیاء زیادہ ہے. وہ قصص الانبیاء الگ کتاب ہے. وہ کس کی ہے؟ ابن کثیر کی ہیں قصص الانبیاء, ابن کثیر کی بھی ہیں. اور کسی اور کی بھی قصص النبی کے چھوٹے چلیے جلدی سے ختم کریں, جلدی سے ختم. عدنا المدرس كم صفحة قرأتم فيه؟ جعفر قرأنا 53 صفحة. قرأنا 53 صفحة. عدنان الكتاب فيه 90 صفحة. دیکھیں الکتاب فیہ 90 هذا ترفع میں کہاں 90 صفحة. ہاں کیونکہ مفعول بنتا ہے, وہ نقرأ کا مفعول ہے الکتاب. اور یہاں پر جو ہے الکتاب کی مبتدا ہے. الکتاب فیہ 90 صفحة. قرأنا منها 53 صفحة فبقي 37 صفحة. هارون ما أجمل حقيبتك يا أستاذ. جی یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں. ما اجمل فعل تعجب ہے, اس کے بعد آنے والا وہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے جس جس چیز پر آپ تعجب کر رہے ہیں اس کو نصب دیں گے. ما اجمل هذا البيت, یہ گھر کتنا ہی خوبصورت ہے. تو یہ ہے ما اجمل حقیبتک یا استاذ. استاذ آپ کے بیت کتنی خوبصورت ہے. کیا یہ خوبصورت گھر ہے؟ نہیں وہ نہیں ہے, وہ یہ ما اجمل ہے. ما افعل فعل تعجب ہے. ما أجمل أستاذنا. ہاں لکھیں فعل تعجب. اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. وہاں پر وہ نہیں ہے, ایسے نہیں ہے. ماں وہاں تعجب کے لیے نہیں, یہ فعل تعجب ہے. ما افعل یہ وزن ہے, فعل تعجب ہی ہے, اس پہ یاد رکھنے کا. اگر یہ کہا جائے ما جمالو کی, یعنی آپ نہیں مطلب وہ ما جمالو کی تو آپ کو شک پڑ گیا ہے کہ یہ خوبصورتی میک اپ سے ہے یا اصلی ہے. تو آپ بولیں گے ما جمالو, یہ کیا ہے خوبصورتی؟ نہیں یہ غلام مصطفیٰ صاحب کو کہتا ہے. وہ جمالوں مردوں کو بھی ہے. جی چلیے. لیکن یہاں جو ہے نا ما اجمل, آپ کو یقین ہے کہ خوبصورت ہے. سر اس ماں کو کیسے ہم پہچانیں گے کہ تعجب کے لیے؟ ما اجمل یہ وزن یاد رکھیں. اجمل افعال کا وزن یاد رکھیں. ما افعل. بكم اشتريتها؟ بكم اشتريتها؟ المدرس اشتريتها ب80 ريالا. جی اشتريتها ب80 کس حالت میں ہے؟ حالت جر میں مجرور ہے. ب80 ريالا. جی ریالا واحد منصوب ہے. جی ماشي. انا اشتريت مثلها ب70 انا ريالا. اشتريت مثلها. استاذ کہہ رہے ہیں, یہ ہاشم کہہ رہے ہیں. اچھا انا اشتريت مثلها ب70 ريالا. دیکھو 10 ریال کر دیا استاذ. انا اشتريت مثلها ب70 ريالا. اسی جیسی بیگ میں نے 70 میں خریدی, لیکن استاد نے 80 میں خریدی. انا اشتريت. جی اچھا. اور عمر کو تو اور 10 کم میں ملی ہے. انا اشتريت حقيبة اصغر منها ب60 ريال. اصغر منها حقيبة اصغر منها ب60 ريال. سر اگلے جمعے ٹیسٹ ہوگا. اگلے جمعے انشاءاللہ تفسیر کا ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ باذن اللہ. آتے ہی اور ٹائم پہ آ جائیں, اللہ کے لیے ٹائم پہ آ جائیں, اور غائب ہونے کی کوشش نہیں کریں, کیونکہ اس مرتبہ ہم نے اس طرح کا کوئی رول نہیں بنایا کہ کوئی غائب ہوں گے تو ان کو ہم بعد میں لیں گے, 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد. ٹائم نہیں ہے ہم لوگوں کے پاس. شروع ہو جائے گا بالکل انشاءاللہ. کس صورت سے کس صورت